اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ خارجیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان خارجیوں کی نہروان کے علاقے میں جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں خارجیوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تمیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد جا پہنچا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک افسر خارجہ بن ابی حبیبہ کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن بکر تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ تمیمی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مامور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ برق بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم آئے وہ زیادہ گہرے نہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کی ایک کونا میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جان بر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حسن تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، والد میں اس بات پر کیوں نہ روؤں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوسرا یہ کہ سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ تیسرا یہ کہ سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ اور چوتھا، سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ نیز 4 باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کریں گے اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کریں گے۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، کیا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لیں؟ جس پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم اپنے بعد جسے بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بچوں، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد بن علی ہے، لیکن تاریخ میں آپ محمد بن حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیر خدا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے 70 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر دبا دیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، ابھی کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔